کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کو اتنی فضیلت دے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو؟ یہ کوئی افسانہ قیاس آرائی نہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا ہے۔ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر، یہ رات ہے لیلت القدر، رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی مقدس رات جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرت اور بے شمار برکتوں سے بھرپور ہے۔ اب تصور کریں ایک رات جس میں زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر کونے میں چھا جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ رات وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی روشنی ہر انسان کے دل میں پہنچتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات زمین پر اترتے ہیں تاکہ نیک اعمال کرنے والوں کے درجات بلند کریں۔ یہ رات ایسا موقع ہے کہ اگر آپ سچے دل سے عبادت کریں، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب دیتی ہے۔ لیلت القدر کی رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف روٹین کی چیز نہیں بلکہ دل اور روح کا تعلق ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص لیلت القدر میں عبادت کے لیے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کے لیے موجود ہے، چاہے اس نے پہلے کتنے ہی گناہ کیے ہوں۔ یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، اس کی رضا حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اب آئیے اس رات کی عظمت کو سمجھیں۔ سوچیں، یہ رات اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی محنت، عبادت اور دعا کے ذریعے اس کی قدر کریں۔ اگر یہ سب واضح ہو جاتا تو شاید ہم اس کی قدر نہ کر پاتے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل جو مستقل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر روز کی چھوٹی عبادت بھی اگر دل سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بن جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور نیک اعمال میں اضافہ کرنا نہ صرف ہماری روحانی پاکیزگی بڑھاتا ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتا ہے۔ اس رات کی عبادت میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر شامل ہے۔ اب تصور کریں زمین پر فرشتے اتر رہے ہیں، ہر طرف نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف برس رہی ہیں۔ یہ رات ایسا موقع ہے کہ اگر ہم دل سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیلت القدر کی عبادت صرف روحانی سکون نہیں بلکہ دل کی تربیت بھی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، علم اور کامیابی ملنے پر بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ غرور نہیں بلکہ شکر ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص لیلت القدر کی رات عبادت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا اور اس کی عبادت کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم جتنا بھی سچائی، عاجزی اور شکر کے ساتھ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، دل سے نیک نیت کریں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اس رات کی برکت کے سامنے ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور مشکلات چھوٹ جاتی ہے۔ آخری عشرے میں ہر رات عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دل سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وہ رات ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی روح کو سکون دے سکتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور لیلت القدر کی برکتوں سے نوازے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنائے۔ آمین۔